رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں آیت الکرسی سے لے کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بیان چل رہا تھا۔ آج جو 3 آیتیں درس میں بیان کی جائیں گی وہ تینوں کی تینوں آیتیں اسی مضمون پر مشتمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ان تینوں کو واضح کیا۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہاں پر ایک مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ وہ مناظرہ کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے ہوا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے حام، حام کا بیٹا ہے کنان، کنان کا بیٹا ہے عقید کا بیٹا جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو نمرود کلدانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کلدانی خاندان کی حکومت 400 سال تک روئے زمین پر رہی ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان ہیں، ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ یہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر بادشاہ جس نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کیا تھا۔ بہرحال نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر شاہی تاج رکھا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ کوئی تاج نہیں پہنا کرتا تھا۔ یہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے بادشاہ کے لیے تاج ایجاد کیا۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی بادشاہ آئے وہ ہمیشہ تاج پہنا کرتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے بڑائی اور تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ خود سورج کی پوجا کرنے والا تھا۔ یہ خدا کیسا ہے جو اپنا بھی خدا سورج کو مانتا ہے اور خود دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، عقل کا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دور حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 55 ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ جیسے جیسے جوان ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رشد و ہدایت کی بنا پر انہوں نے کفر اور شرک کا ہمیشہ انکار کیا۔ وہ اپنی عقل کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ خلاف طبع سمجھا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، شادی ہو گئی، اس زمانے میں پھر ایک عراق کے اندر بہت بڑا قحط آیا۔ اس قحط میں لوگوں کا سارا اناج ختم ہو گیا، پانی نہیں آیا، جس کی وجہ سے فصلیں ہونا بند ہو گئی، جانور بھوک پیاس سے مرنے لگے، بہت بری حالت تھی لوگوں کی۔ بادشاہ کے پاس بیت المال میں بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا غلے کا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آؤ اگر مجھ سے غلہ لیتے جاؤ، غلہ اسی شرط پر دوں گا مجھے خدا مانو گے، میرے آگے سجدہ ریز ہو۔ سب جا رہے تھے، بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے اور جا کر اپنا غلہ لے کر آ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بادشاہ کا جو شاہی بت خانہ تھا، جو شاہی مندر تھا، اس کا بڑا پجاری تھا، بڑا کیا بولتے ہیں اس کو، منشی کہہ لو۔ تو ان بتوں کا انچارج تھا، اور خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر لکڑی کے، پتھر کے، یہ بیچا بھی کرتا تھا۔ تو بادشاہ کے مندر کا ملازم ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی نظر میں کافی عزت بھی تھی اس کی، تو اس وجہ سے اس نے پھر بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہم بھی قحط سالی میں مبتلا ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جتنے تمہارے گھر کے مرد ہیں سب کو لے آؤ، میں سب کو دوں گا۔ سب آئے باری باری، جیسے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، پھر بادشاہ عطائیں کر رہا تھا، دے رہا تھا، نواز رہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا تو انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ایسے جا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آیا؟ کہہ رہا غلہ لینے کے لیے۔ کہا تجھے پتا ہے میرا دستور ہے، سب آ رہے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے، اگر میں نے تجھے سجدہ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا،
تو نمرود کہنے لگا رب تو میں ہوں، میرے علاوہ اور کون سا رب ہو سکتا ہے جو ناراض ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں تو نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا۔ یہاں سے مناظرہ شروع ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، خدا والی ساری صفات تو میرے اندر بھی ہے، دیکھو آج لوگ رات ساری میں مبتلا ہیں، مر رہے ہیں، میں روزی دے رہا ہوں۔ اللہ اگر معبود تجھے روزی دے رہا ہے تو میں بھی تو دیکھو روزی دے رہا ہوں نا، اس وقت خدا میں بھی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود تھا کوئی بے عقلا آدمی، وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، کر کے دکھا۔ پھر اس نے جیل میں سے 2 قیدی منگوائے، ایک مجرم تھا، ایک پر کوئی جرم ثابت نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا۔ جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا، جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھ میرا دل چاہا جس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، جس کو میرا دل چاہا میں نے مار دیا، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، لہذا خدا مجھے مان۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا یہ بدھو آدمی ہے، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پھر میرا اللہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو آج مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران ششدر رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے خیر وافیت اسی میں سمجھی کہ اب مزید اس مناظرے کو آگے نہ چلایا جائے، بولتی تو میری یہیں بند ہو گئی ہے، اب اگر آگے بھی بات چھیڑوں گا پھر اور کوئی سوال داغ دے گا، رہی صحیح عزت بھی لوگوں کی نظروں میں چلی جائے گی۔ تو اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو صاف لفظوں میں کہا کہ تو بہت ہوشیار بن کے دکھا رہا ہے، جب تو مجھے رب نہیں مان رہا، کچھ بھی نہیں مان رہا، پھر جا کے اپنے رب سے جا کے روزی مانگ، میرے پاس کیا لینے آیا ہے، میں نہیں دوں گا، چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو صحیح، لیکن گھر سے تو تھیلا کٹا اٹھا کر آئے تھے کہ میں کچھ غلہ لے کر آؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ اپنے لیے ایک شرمندگی محسوس کی، میں گھر خالی ہاتھ کیسے چلا جاؤں۔ تو راستے میں جاتے جاتے نبی کا معجزہ دیکھو کہ انہوں نے تھیلے کے اندر ریت بھر لی، ریت بھر کر گھر لے کر گئے وزن، تاکہ جس طرح لوگ وزن اٹھا کر جا رہے ہیں لوگ سمجھے ہاں یہ بھی اپنا وزن لے کر جا رہا ہے، تاکہ کسی کے سامنے میں یوں رسوا نہ ہو کہ دیکھو آیا تھا بادشاہ کے دربار میں خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو ریت اٹھا کر چلے گئے، جب گھر پہنچے تو گھر جا کے انہوں نے ایک کونے میں تھیلا رکھا اور خود سو گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ تو بی بی سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، وہ جب اٹھی انہوں نے دیکھا کہ تھیلا بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے، آٹا واٹا لے کر آئے ہوں گے، انہوں نے جو تھیلا اٹھایا اس میں تو آٹا بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے روٹی بنائی، روٹی پکائی، ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، اٹھے کھانا کھا لو۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو، کہنے لگے کھانا کیسے؟ کہنے لگے وہی جو آپ آٹا لائے ہو میں نے وہی پکایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو اصل میں توحید کی بات چل رہی تھی کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے، آیت الکرسی میں یہ سارا مضمون چلا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی اپنا پاورفل ہونا بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو ابراہیم علیہ السلام ریت لے کر آیا تھا، میں نے کیسے اس کو آٹے میں تبدیل کر کے ان کی روزی کا انتظام کیا، کہ عید سالی میں بھی میں ہی کام آتا ہوں، خوشحالی میں بھی میں ہی کام آتا ہوں، کاش کوئی مجھے پہچان سکے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تجھے علم نہیں ہے اس شخص کا جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، حالانکہ اس آدمی کو آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی بھی عطا کر رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قالا، تو وہ بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر حیران پریشان رہ گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیسا سوال کر دیا ہے جس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں تک ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کیسے موت دیتا ہے، کیسے حیات دے گا، مرنے کے بعد بھی تمہیں کیسے اٹھائے گا، یہ سب کچھ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ وہ واضح ایک مثال کے ذریعے کیا، ایک واقعے کے ذریعے کیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ بخت نصر بادشاہ نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو یہودیوں کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ پہلے بھی گزرا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، ان کی عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بھی لے گیا تھا، بوڑھے مردوں کو چھوڑ دیا تھا، بچوں کو قتل کر دیا تھا، تورات کو جلا دیا تھا۔ تورات نام کی کوئی چیز نہیں اس نے چھوڑی تھی۔ 20 سال تک فلسطین ویران پڑا ہوا تھا، بالکل روح کا عالم، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کسی چیز کو اس نے زندہ چھوڑا ہی نہیں تھا بخت نصر بادشاہ نے، یہاں تک کہ فصلیں، درخت، سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا تھا۔ جب قیدیوں کو لے کر گیا تو ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پھر کیسے قید سے چھوٹے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اگر اس واقعے کی طرف چلا جاؤں پھر یہ اصل سبق رہ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک بیانہ خواب دیکھا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ اس تعبیر کے بدلے میں بادشاہ کے دل میں پھر بڑی عزت آئی تو اس نے عزیر علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا۔ عزیر علیہ السلام پھر جب قید سے چھوٹ کر آئے تو ایک گدھے پر سوار تھے۔ گدھے کی سواری اس وقت بہت عمدہ سمجھی جاتی تھی، اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل گدھے کی سواری کو عیب سمجھا جاتا ہے زمانے کی جدت کے لحاظ سے، ورنہ سواری کوئی بھی عیبدار نہیں ہوتی۔ جس زمانے کے لحاظ سے جو سہولت اٹھائی جائے وہ اس زمانے کی سواری بہت اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے۔ جب بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے سپہ سالار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گدھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور اس گدھے پر کوئی پلان وغیرہ یعنی وہ گدی وغیرہ بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، ایسی ننگی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام وہ بھی گدھے پر سوار ہو کر عراق سے فلسطین کی طرف چلے، تو راستے میں انہوں نے کھانے پینے کا سامان لے لیا تھا اپنے ساتھ، تھوڑا میٹھا شیرہ سا تھا، انگوروں کا نچوڑا ہوا، کچھ انجیر تھے اور روٹی تھی، یہ لے کر وہاں سے نکلے۔ جب یروشلم کے علاقے میں پہنچے تو بخت نصر نے اس کی تو تباہی مچائی ہوئی تھی، پورے فلسطین میں ہو کا عالم تھا، کوئی زندہ ہی نہیں تھا۔ تو جہاں عزیر علیہ السلام دیکھتے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی، 20 سال میں ہڈیاں، گوشت تو سارے گل گئے، سڑ گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے، یعنی جیسے لاشیں پڑی ہوئی تھی ویسے کی ویسے ہی ہڈیوں کے ڈھیر رہ گئے وہاں پر۔ اس کے بعد کوئی آبادی بھی نہیں ہوئی اس عرصے میں۔ تو عزیر علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو سفر سے تھکے ہوئے تھے، تو ایک جگہ پر وہاں کافی ساری ہڈیاں بھی بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی اس علاقے میں، تو وہاں انہوں نے سوچا بیٹھ کر تھوڑا کھانا وانا کھا لوں، ناشتہ کر لوں، تھکا ہوا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا لگایا، تھوڑا کھایا، کھاتے کھاتے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اس کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ اتنا ہڈیوں کا ڈھیر ہے، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر لے گا؟ جن کا گوشت بھی مٹی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر لے گا ان کو؟ دل میں صرف خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ سارا حقیقت کی آنکھ سے دکھانے کا ارادہ فرمایا۔ کیا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کھانا کھاتے کھاتے تھکاوٹ کی وجہ سے بس سو گئے، کھانا ابھی رکھا ہوا تھا، سمیٹا بھی نہیں، بس نیند آ گئی۔ نیند جو آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد جگایا ہے۔ جب عزیر علیہ السلام جاگے ہیں تو صبح کو وہاں پہنچے تھے، تھوڑا آرام کیا ہے، جب اٹھے ہیں تو سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا، یہ وقت تھا۔ سامنے دیکھا تو کھانا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسا چھوڑا تھا۔ جب گدھے کو دیکھا وہاں تو گدھا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، 100 سال میں تو ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پریشان، میرا گدھا کہاں گیا جس پر میں نے سواری کر کے سفر کرنا تھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب زندہ کیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کم لبثت،
اے عزیر بتا تو صحیح کتنا عرصہ ٹھہرا رہا یہاں پر؟ تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ یا ایک دن، یا نہیں ایک دن بھی پورا نہیں، میں صبح سویا تھا، ابھی تو سورج بھی نہیں ڈوبا، بعض حصہ سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اے عزیر تو 100 سال کے بعد اٹھا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، اے عزیر تو اپنے کھانے کو دیکھ، 100 سال گزر گئے لیکن تیرا کھانا اب تک نہ سڑا ہے نہ ضائع ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ وہ تو غائب ہو گیا، بکھر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی قدرت یہ دکھائی، جو سڑنے والی چیز تھی اس کو سڑنے سے بچائے رکھا، جو نہ سڑنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میں اس چیز پر بھی قادر ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہتا تھا نا کیسے زندہ کرے گا اللہ، اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، اپنے گدھے کو دیکھ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، سارے ریزے میں سے جمع ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر پہلے گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر کھال چڑھی، کھوتا بولنے لگ گیا، ہانچو ہانچو کرنے لگ گیا۔ عزیر علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر کہنے لگے یا اللہ میں تو جانتا تھا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ واقعہ بھی ارشاد فرما کر اپنے قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے، اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں۔ ایک مثال یہ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ضرور ہونا ہے، ہم سے حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ آج کل بھی انکاری ہیں جو قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی نہیں مرنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یا ایسے ہی لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو۔ دہریہ قسم کے لوگ اس قسم کے سوالات بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو گزر رہا تھا ایک بستی پر اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی تباہی مچی ہوئی تھی، تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو وہ آدمی حیرت سے کہنے لگا تھا کہ کیسے اللہ زندہ کر لے گا اس بستی کو مرنے کے بعد، یعنی یہ تو مر کر ان کا نام و نشان مٹ گیا، اللہ ان بستی والوں کو کیسے زندہ کر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرما لیا کہ اب اس کو دکھا دیتا ہوں کیسے زندہ کرنا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی 100 سال تک، ثم بعثه، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبثت، اے شخص تو کتنا عرصہ رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگا ایک دن یا دن کا بھی کچھ کم حصہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تو 100 سال تک یہاں ٹھہرا رہا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اب دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو، لم یتسنى، وہ سڑے بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تجھے نشانی بنانا چاہا لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب دیکھ اپنے گدھے کو، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں اس کو، ثم نکسوها لحما، پھر اس پر پہناتے ہیں گوشت کو۔ فلما تبین له، پس جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا اس آدمی پر، قال اعلم، تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے تیسری مثال وہ بھی ایک واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے مصر کی طرف چلے ہیں تو راستے میں ایک سمندر کے کنارے پر سے جب گزر ہوا تو وہاں بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا سمندر کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ جب پانی کی لہر آتی تو پانی کی جتنی بھی مخلوقات ہوتی، جو جانور ہوتے پانی کے، وہ اس لاش پر آتے اور اس کو کھانے لگ جاتے۔ پھر جب پانی کی لہر واپس جاتی تو وہ جانور واپس چلے جاتے، تو خشکی کے جانور دوڑتے ہوئے آتے،
وہ اس کو نوچ نوچ کے کھانے لگ جاتے، گدھیں آ کر کھانے لگ گئی، بھیڑیے کتے یہ چیزیں بھی آ کر نوچ نوچ کے کھانے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ جس مردار کو اتنے جانور اتنی مخلوقات کھا رہی ہے، پھر اس کے ریزے ان کے پیٹوں میں چلے گئے، پھر انہوں نے ہضم کر کے غلاظت بنا کر نکال بھی دیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے اس جانور کو زندہ کر لے گا؟ اس مردے کو کیسے زندہ کر لے گا؟ اس کے تو ذرات ہی بکھر چکے ہیں، اب بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کرنا، جو ہضم ہو چکے ہیں ان کی تو حیات ہی بدل چکی ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اللہ کیسے کر لے گا؟ ایک اشکال آیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، تو وہ تعجب کے ساتھ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ دکھا تو صحیح تو کیسے زندہ کر لے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلا، یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، یقین تو مجھے بہت ہے، یقین کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ایسا کر 4 پرندے اپنی مرضی کے پال، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، یعنی اپنی آواز پر ان کو ہلا لے، جیسے تو آواز دیا کرے وہ دوڑتے ہوئے آئیں۔ ایسے ہوتا ہے کئی مرغیاں پالی ہوں یا بکریاں پالی ہوں نا، جو انسان روزانہ ان کو چارہ ڈالتا ہے نا یا دانہ ڈالتا ہے، جانور اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، کوئی اور آدمی جا کر آواز دے گا نا، وہ اس کی آواز پہ کان بھی نہیں دھریں گے، چارہ ڈالنے والا آواز دے گا نا، فوراً جہاں پہ بھی ہوں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے آواز سن کر، اس کو کہتے ہیں مانوس کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے اپنے مرضی کے لو، ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، تاکہ وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ جب بھی آواز دو وہی دوڑتے ہوئے آئیں، کوئی نیا پرندہ نہ آ جائے۔ جو مانوس ہوتا ہے وہی آیا کرتا ہے، نیا جانور نیا پرندہ مالک کی آواز پر نہیں آیا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پال لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا، اب ان کو سارے کو قیمہ بنا لو، قیمہ بنا لیا، کہا اب سارے 4 کو خلط ملط کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر لیا۔ وہ پرندے کون کون سے ہیں؟ مفسرین نے بہرحال احادیث میں تو کلیئر طور پر صاف لفظوں میں کہیں پہ بھی نہیں آتا کون کون سے پرندے، بھائی اتنا آتا ہے 4 پرندے تھے۔ مفسرین نے اپنی رائے دی ہوئی ہے کہ ایک مرغ تھا، کبوتر تھا، مور تھا، کوا تھا، تو ان 4 کو انہوں نے اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا تھا، ان 4 کا انہوں نے قیمہ بنا لیا، کوٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان کو پہاڑوں میں بکھیر دو، 4 پہاڑوں میں جا کر بکھیر کے آ جاؤ، جدا جدا، الگ الگ، ایک جگہ پہ بھی نہیں ڈھیری لگانا۔ پھر پہاڑوں میں جا کر چاروں طرف جا کر دور دور جا کر وہ قیمہ جا کر بکھیر کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب آواز لگاؤ، ان کو بلاؤ جیسے پہلے ان کی زندگی میں بلایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو آنے کی آواز لگائی وہ 4 دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے زندہ کرنا ہوگا میں بھی یوں ہی کہوں گا، کون ہو جا، سب کچھ ہو جائے گا، جیسے تو آواز لگا رہا ہے سب حاضر ہو گئے، قیمہ جڑا، ہڈیاں جڑی، کیسے جڑی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور آ بھی گئے، آئے بھی وہی ہیں جو تیری آواز پر ہلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مخلوقات ہو، چاہے اس کے ریزے ریزے بکھر جائیں، سب کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان کیا سمجھتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو اسی کا پوڑا اس کے ساتھ جوڑ کر لگا کر دکھائیں گے، چاہے وہ دیکھ لے۔ یہ فنگر پرنٹ یہیں سے تو نکلے ہیں، ہر انسان کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں میچ ہوتا، اپنے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فنگر پرنٹ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھ لو، قیامت کے دن یہی فنگر پرنٹ تمہارے ہوں گے، کسی اور کی بھی نہیں انگلیاں اٹھا کر تمہیں لگائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کر لے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلا، کیوں نہیں یا اللہ، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، آپ 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اپنے ساتھ ان کو مانوس بھی کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ثم جعل علی کل جبل، پھر ان کو بکھیر دو تمام پہاڑوں پر، منہن جزءا، ان کے ٹکڑوں کو جا کر بکھیر دو، ثم ادعوہن،
پھر ان کو بلاؤ یاتین کا سایہ، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، واقعی ایسے ہو گیا۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے اگلا مضمون دوبارہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سے پہلے ذکر کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آگے بھی وہی مضمون دوبارہ پھر شروع ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ درمیان میں جو آیت الکرسی آ گئی تھی، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ 3-4 آیتیں اسی کی تائید میں اتاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، کہ انشاءاللہ کل عرض کرتے ہیں۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔